السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول متوا کی ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 3، کڑوا سچ۔ بیڈ پر معظم عظمیٰ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ دروازہ بجنے پر معظم جلدی سے اٹھا جبکہ عظمیٰ مسکراتی۔ معظم آپا ہوں گی، آرام سے۔ جلدی جلدی سے معظم کھڑکی سے باہر نکلنے لگا، تب عظمیٰ نے اس کو روکا اور معظم کے پاس جاتی بولی، کب آؤ گی دوبارہ ملنے؟ جلد ہی، کہہ کر معظم کھڑکی سے باہر نکل گیا جبکہ عظمیٰ نے دوپٹے سے خود کو کور کیا اور دروازہ کھولا جہاں آسماء کسی دوسرے مرد کے ساتھ کھڑی تھی۔ عظمیٰ دونوں کو دیکھ کر مسکراتی اندر چلی گئی جبکہ آسماء اس مرد کے ساتھ اپنے کمرے میں۔ اپنے گزرے وقت کو یاد کرتی عظمیٰ رو دی۔ معظم وہ پہلا شخص تھا جس کے قریب عظمیٰ ہوئی، اور جب معظم نے اس کے تعلقات بڑھائے تب آسماء نے ان کے درمیان میں آئی اور خوبصورتی کو کیش کروا کر آسماء نے معظم کو شیشے میں اتارا۔ جب عظمیٰ ماں بننے والی ہوئی تب معظم نے اس کو کسی اور کا گند کہہ کر مسترد کر دیا، جبکہ عظمیٰ رو رو کر کہتی رہی کہ یہ اس کا بچہ کم عمری ہونے کی وجہ سے بچہ ضائع کروانا عظمیٰ کے لیے خطرناک تھا۔ انہی دنوں معظم نے آسماء سے شادی کی، تب عظمیٰ بھی آسماء کے ساتھ اس گھر میں آئی۔ معظم اپنے کمرے میں جاتے معظم کو عظمیٰ کی آواز نے روکا، جس پر معظم غصہ ہوتا عظمیٰ کا ہاتھ پکڑے اس کو کمرے میں لے آیا۔ تم یہاں کیوں رہ رہی ہو؟ دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی یہاں سے؟ عظمیٰ کو گلے سے پکڑتے ہوئے معظم نے کہا، جس پر عظمیٰ نے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہا۔ اگر تم نے اپنا گند یہاں پھیلانے کی کوشش کی تو میں یہیں کاٹ دوں گا تم کو، سمجھی؟ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے معظم نے عظمیٰ سے کہا، جس سے عظمیٰ کی آنکھوں سے برسات شروع ہوئی۔ اب رونا بند کرو، جھٹکے سے عظمیٰ کو چھوڑتے ہوئے معظم نے کہا، جس پر عظمیٰ کھانستی ہوئی بولی، معظم یہ بچہ تیرا ہے، تو مان یا نہ مان، پر میں جانتی ہوں کہ اس کا باپ کون ہے، اور جس کو تو گند بول رہا ہے مت بھول یہ تیرا ہی گند ہے جو میری کوکھ میں پل رہا ہے۔ بکواس بند کرو، یہ بچہ میرا نہیں ہے، تبھی آواز میں چیختے ہوئے معظم نے کہا، اور آسماء کی آواز سن کر عظمیٰ کو ایک طرف کرتا باہر چلا گیا، جبکہ کانوں میں عظمیٰ کی روتی ہوئی آواز پڑی، معظم یہ تیری ہی اولاد ہے، تیرا ہی گند مجھے بدکار بنا رہا ہے، دیکھنا ایک دن یہ گند ہی تجھے بتائے گا عزت و احترام کیا ہے، عورت کیا ہے، بے مول تو نے مجھے کیا ہے، عورت کا مول کیا ہے یہ مجھے میرے پیٹ میں پلنے والی اولاد بتائے گی معظم۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپا کچھ کر، میرا کہیں اور انتظام کر، اس سے پہلے کسی کو پتہ چلے کہ میں ماں بننے والی ہوں، آسماء کے پاؤں دباتی عظمیٰ نے کہا۔ یہی تو سوچ رہی ہوں کہ تیرا کوئی انتظام کروں میں، اس سے پہلے کسی کو پتہ چلے کہ تو کس کا گند لے کر گھوم رہی ہو۔ آسماء کی بات پر دل میں تیر چلے عظمیٰ کے، مگر وہ چپ رہی۔ جی آپا، اماں زلیخا بتا رہی ہیں سمینہ اور محمود کا رشتہ طے ہے، جلد ہی ان کی شادی ہونے والی ہے۔ ہاں، پر میں نہیں چاہتی کہ سمینہ اور محمود کی شادی ہو۔ جب سے میں آئی ہوں تب سے اس گھر میں سمینہ سمینہ اور سمینہ ہی سن رہی ہوں، نفرت ہے مجھے اس سے، بس کوئی موقع ملے تو اس کو رفع دفع کروں میں اس گھر سے۔ آسماء کے لہجے میں سمینہ کے لیے بے انتہا نفرت بولی، جس پر عظمیٰ چپ چاپ پاؤں دباتی رہی۔ بات سن عظمیٰ، اس بار جب محمود آئے تو اس کے ارد گرد رہ، اس کو اپنی طرف کر، باقی میں دیکھ لوں گی۔ آسماء کی بات پر عظمیٰ کے پاؤں دباتے ہاتھ رکے۔ پر آپا یہ غلط ہوگا، عظمیٰ منمنائی، اور جو تو کسی کو گند لے کر گھوم رہی ہے وہ درست ہے کیا؟ اگر اس گھر سے باہر نکلی تو اس معاشرے کے دلال تجھے نوچ کھائیں گے۔ بھول گئی کیا تھے ہم؟ ایک جسم فروش جس نے اپنے غریبی کو کیسے کاٹا ہے۔ مجھے معظم کا ساتھ ملا ہے، چاہتی ہوں تجھے بھی اس گھر میں رکھوں، تو بس وہی کر جو کہہ رہی ہوں میں۔ زندگی کی حقیقت عظمیٰ پر کھول کر آسماء آنکھوں کو مول گئی۔ کاش آپا تیری معظم پر نظر نہ پڑتی تو آج میں اور میرا بچہ اس گھر میں خوشی سے رہتے۔ کون چاہتا ہے کہ اپنا آپ بیچے؟ آپ اس ڈگر پر تھیں، مجھے بھی لے آئیں اس گندے ماحول میں۔ ایک ناسمجھ لڑکی کے آگے آپ نے جو مرد بھیجے وہ چپ چاپ ان کی درندگی برداشت کرتی رہی، پر معظم اور یہ گھر، یہاں آ کر پتہ چلا کہ عورت کچھ اور ہے جو تو اور میں سمجھ نہ سکی۔ اماں زلیخا جس کے بیٹے اس کی بہت قدر کرتے ہیں، چاہے معظم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری کمارا پن اس نے ختم کیا، مگر اس گھر میں جو سکون ہے اسی سکون کی تو مجھے تلاش تھی۔ پر سمینہ کے حق پر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتی، گنہگار تو ہوں پر کسی کا دل نہیں توڑ سکتی میں۔ عظمیٰ یہ سب سوچ ہی سکی، کہنے کی ہمت کہاں تھی اس میں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فخر سونے دے مجھے، نیند میں ڈوبی آواز میں ایان نے کہا، جو اپنے دادا کے گھر بنے اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مگر وہاں فخر نہیں ثنا آئی تھی ایان کو جگانے۔ مائی بیبی ویک اپ۔ ثنا کی آواز اپنے کان کے پاس سن کر ایان ایک دم سے اٹھا، خود کو بنا شرٹ کے دیکھ کر ایان نے جلدی سے سائڈ پر رکھی اپنی شرٹ پہنی، جبکہ ثنا نے گہری نظروں سے ایان کی باڈی دیکھی جو جم میں جانے سے
بنی ہوئی تھی۔ رہی صحیح کسر ایان کے ایپس نے پوری کر دی۔ وٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر؟ ثنا کی یہاں موجودگی ایان کو غصہ دلا گئی، تبھی چباتے ہوئے بولا، جس پر ثنا مسکراتی ہوئی بولی، نتھنگ، جسٹ ٹرائنگ ٹو اویک یو۔ اپنے بالوں کی ایک لٹ کو انگلی سے لپٹاتے ہوئے ثنا مسکراتی ہوئی بولی، گیٹ آؤٹ ثنا، ایان نے غصے سے کہا۔ تب ثنا بیڈ سے اٹھتی ایان کے پاس آ کر رکتی ہوئی بولی، جا رہی ہوں اب تو میں، پر وہ دن دور نہیں جب میں اس کمرے میں پورے حق سے موجود ہوں گی۔ ویسے بھی تمہاری ترکی والی گرل فرینڈ میں وہ دم نہیں جو مجھ میں ہے، چاہے تو آزما کر دیکھ لینا، دیسی ککڑی ہوں۔ آنکھ کو ونک کرتے ثنا بے باکی سے بولتی، یہ جا وہ جا، جبکہ ایان بے بسی سے مٹھی بند کر گیا کیونکہ وہ رات دادا کے کہنے پر یہاں رکا تھا۔ اف، ایان کہتے ساتھ ہی فریش ہونے چلا گیا۔ گرے ٹراؤزرز کے اوپر بلیک شرٹ اور اپر پہنے فریش سا ایان ڈائننگ ٹیبل پر آیا، جہاں پر اس کے دادا علی خان بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، جن کے ساتھ ایان کی پھپھو ذکیہ اور ثنا بیٹھی ہوئی تھیں۔ گڈ مارننگ دادا، ایان کہہ کر کرسی آگے کرتا بیٹھ گیا۔ تب ملازمہ ایان کا ناشتہ لے آئی جو اس نے رات دادا کے کہنے پر بتایا تھا کہ وہ ناشتے میں کیا لے گا۔ مارننگ علی، کیسی رہی تمہاری رات؟ نیند اچھے سے آئی؟ اپنے پوتے کو حشاش پشاش سا دیکھ کر علی خان نے پوچھا، جس کو وہ علی ہی پکارتے تھے۔ جی دادا، اچھی رہی، بس جب اٹھا تب ایک چھپکلی چپک گئی تھی، ثنا کی طرف دیکھتے ہوئے ایان نے کہا، جبکہ خود کو چھپکلی کہنے پر ثنا آگ بگولا ہوئی مگر نانا کے آگے کچھ کہہ نہ سکی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا علی؟ کہیں کوئی نقصان تو نہیں دیا؟ علی خان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں دادا، اس میں ہمت نہیں کہ ایان علی کو کوئی نقصان دے، اپنے دادا کو کہہ کر ایان ناشتہ کرنے لگا، جبکہ ثنا نے تیز گھوری سے ایان کو نوازا جس سے وہ بے خبر نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد علی خان LCD پر نیوز سننے لگے، تبھی اپنا سر لے کر ایان ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہیڈ لائنز کے بعد بریکنگ نیوز آئی۔ اسی وقت ایان نے سمینہ کو کال ملائی، جب مگر ایان کی نظر بریکنگ نیوز کی طرف اور کال پر سمینہ اس بریکنگ نیوز کے زیر سماعت تھی۔ نیوز اینکر اونچی آواز میں بولنے لگی، رات LOC پر بھارتی فوجی نے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 جوان شہید ہوئے۔ پاکستانی فوج نے بھارتی فوجی کا منہ توڑ جواب دیا۔ شہید ہونے والوں میں نائک صوبیدار اسلم پرویز، حوالدار محمود احمد، سپاہی اجمل ندیم اور سپاہی خرم نواز شامل ہیں۔ تفصیلات کے لیے جڑے رہیے جیو نیوز کے ساتھ۔ جو شہید ہوئے ان کی تصاویر بھی نیوز والوں نے دکھائی، جس پر ایان نے سرسری سے نظر ڈال کر بولا، ہیلو مما، کیسی ہو آپ؟ ہیلو مما، آواز آ رہی ہے کیا؟ سمینہ کے نہ بولنے پر ایان نے سیل کو کان سے ہٹا کر دیکھا جہاں پر کال چل رہی تھی، مگر سمینہ کچھ بولی نہیں۔ ہیلو مما، ایان؟ آنسو سے بھری سمینہ کی آواز جب ایان نے سنی تو الرٹ ہوتے بولا، مما کیا ہوا، آپ ٹھیک ہو؟ علی خان بھی ایان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایان، وہ مر گیا، روتے ہوئے سمینہ بولی، جبکہ ایان سمجھ نہ سکا کون مرا ہے۔ مما کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اپنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایان نے بے چینی سے پوچھا۔ محمود۔ وٹ؟ ہو ٹولڈ یو؟ ماما ٹیل می۔ سمینہ کے رونے پر زٹ ہوتا ہے ایان نے دوبارہ سے پوچھا، جس پر علی خان نے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ جبکہ ایان نے ناسمجھی میں سر ہلایا، تب سمینہ بولی، محمود احمد، ابھی تمہاری طرف نیوز میں آیا، وہی سنا، تم پتہ کرو ایان، سمینہ روتے ہوئے بولی۔ تب ایان نے نظر سامنے کی جہاں شہید ہوئے سپاہیوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ تبھی ایان نے ریموٹ اٹھا کر آواز تیز کی جہاں نیوز اینکر بول رہی تھی، حوالدار محمود احمد، لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن کا رہنے والا، جس نے اپنے لواحقین میں ایک بیٹی، بھائی اور اس کی زوجہ کے ساتھ بچے چھوڑے ہیں۔ اٹس ہم ایان۔ سمینہ کی تصدیق پر ایان نے محمود احمد کی فوجی یونیفارم میں تصویر دیکھی تو حیران ہوا کہ اس کے نقوش کتنے مل رہے تھے ایان علی سے، پر کیسے؟ تبھی علی خان نے ملازم کو بلایا اور جوہر ٹاؤن بھیجا، یہی معلوم کرنے کہ یہ وہی محمود احمد تو نہیں، سمینہ کا کزن، جو سمینہ کے کلاس کو جانے کے بعد یہاں سے 2 سے 3 بار آیا تھا۔ یا ماما، ہی از نو مور۔ ایان کہہ کر چپ ہوا، تب سمینہ سسکیوں کے روتے ہوئے بولی، آئی ایم کمنگ۔ ایان نے سیل رکھا، تب علی خان نے ایان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی، اللہ پاک صبر دے، چلو چلتے ہیں۔ گمسم سے ایان کو لیتے ہوئے علی خان باہر چلے گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ٹی وی اسکرین پر چلتی خبر کو ایرا اسپاٹ انداز سے دیکھ رہی تھی، جس کے پیچھے کھڑا عباد سکتے میں کھڑا اپنے سیل پر کال ملاتا باہر چلا گیا۔ تبھی ایرا اپنے حواس کو کھوتی دھڑام سے نیچے گری، جس سے اس کا سر میز پر لگنے سے پھٹ گیا۔ خون نکلنا شروع ہوا جو ایرا کے سر رنگتا اس کے منہ سے ہوتا کپڑوں میں جذب ہونے لگا۔ کسی کے گرنے کی آواز سن کر معظم جو اپنی دکان پر جانے لگے تھے باہر نکلے اور وہاں خونم خون ہوئی ایرا کو دیکھتے اس کی طرف لپکا۔ ایرا اٹھو۔ ایرا کی گال تھپ تھپاتے ہوئے معظم نے عباد کو بلایا، عباد ادھر آؤ جلدی۔ معظم کے چینکنے پر آسمہ اور زباریہ کمرے سے باہر نکلی، جبکہ عباد فوراً سے اندر آتا ایرا کو دیکھتا اس کو باہوں میں لیتا باہر بھاگا۔ تب معظم کی نظر ٹی وی پر پڑی، جہاں پر چلتی نیوز اس کو آگاہ کر کے اس بھری دنیا میں کہ اب وہ اکیلا ہو گیا۔ اس کا ماں جایا بھی اس کو چھوڑتا اگلے جہاں چلا گیا۔ دل کا شدت غم سے پھٹنا کیا ہوتا ہے، آج معظم کو اس کا اندازہ بھی ہوا۔ دوسری طرف آسمہ اور زباریہ بھی اس خبر پر حیران تھی
پاپا! عباد کی آواز پر معظم ہوش میں آتا باہر کو بھاگا۔ ایک طرف بھائی دنیا سے گیا تو دوسری طرف بیٹی۔ نہیں بھتیجی۔ مما، تایابو؟ زباریہ کی رو دینے والی آواز سے آسماں نے اس کو تیز نظروں سے دیکھا، پھر مسکرائی، جس کو زباریہ دیکھتے حیران ہوئی۔ مما؟ زباریہ کے لہجے میں دکھ شامل ہوا کہ اس کا تایا ابو فوت ہوئے ہیں جبکہ اس کی ماما ہنس رہی ہیں۔ ایک نظر اپنی ماں پر افسوس بھری ڈال کر زباریہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شکر ہے یہ پھانس تو نکلی، کیا ہی مزہ ہو اگر یہ منحوس ایرا بھی اگر مر جائے تو۔ ٹھنڈی سانس بھرتی آسماں نے کہا اور کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایرا کے سر پر 2 ٹانکے لگے۔ ہوش میں آنے کے بعد ایرا چپ ہو گئے تھے، جس پر معظم اور عباد ایرا کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ تب تک یہ خبر پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ محلے والوں نے گھر کے باہر دریاں بچھا دیں، پانی رکھ دیا۔ معظم سب سے ملنے لگا جو تعزیت کے لیے آئے تھے، جبکہ عباد ایرا کو پکڑے آرام سے چلتا اندر چلا گیا۔ ایرا؟ ہال میں نڈھال سی ایرا کو عباد کے ساتھ آتا دیکھ کر نیلم، غزل اور آبیل آگے بڑھتی اس کو تھام گئی، پھر ہال میں بچھی چادر پر ایرا کو بٹھا دیا۔ کب کون آیا؟ کس نے کیا کہا؟ کون کیا بولتا رہا؟ ایرا خاموش رہی، جبکہ نیلم، غزل اور آبیل نے کافی کوشش کی کہ ایرا رو لے، مگر وہ سکتے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر دوپہر سے شام ہوئی اور شام سے رات نے اپنے پر پھیلائے، مگر ایرا ایک لفظ نہ بولی۔ صبح کا نور طلوع ہوا، اس کے ساتھ ہی آرمی کا ایک دستہ محمود احمد کا جستے خاکی لے کر جوہر ٹاؤن گلی کیو میں داخل ہوا اور اس شہید کو دیکھنے کے لیے ایک ہجوم امٹ آیا۔ آرمی کے ایک سپاہی نے معظم سے مل کر اس کی رہنمائی میں تابوت کو اندر لے گئے۔ ایرا کے سامنے جب غسل کیے، کفن پہنے، سینے پر پاکستان کا جھنڈا لیے، آنکھوں کو موندے محمود احمد آیا، تب ایرا کی پلکوں نے جنبش کی۔ نیلم نے آگے ہو کر آبیل کی مدد سے ایرا کو اٹھا کر تابوت کے سامنے کیا۔ ایرا، انکل کا آخری دیدار کر لو، نم آواز میں غزل نے کہا، جس پر نیلم اور آبیل بھی روتی، مگر ایرا نے ایکسپرٹ نظر سے غزل کو دیکھا۔ تب سپاہی نے آگے ہوتے ایرا کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو سلیوٹ کر کے محمود کی آرمی یونیفارم اور بیج ایرا کے آگے کی، جس کو ایرا دیکھتی تھام گئی۔ باقی کا سامان عباد کو معظم نے دیا، جس کو وہ ایرا کے کمرے میں رکھایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان، مجھے ابھی وہاں جانا ہے، چلو۔ لاہور علامہ اقبال ایئرپورٹ پر کھڑی سمینا نے کہا، جس کی فلائٹ ابھی 6 بجے لینڈ ہوئی تھی۔ مما چلتے ہیں، پہلے آپ گھر جا کر فریش ہو جاؤ۔ ایان نے نڈھال ماں سے التجا کی، جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ ایان علی، ابھی کا مطلب ابھی، تم نہیں جانا چاہتے تم مت جاؤ، میں بھولی نہیں یہاں کے راستوں کو۔ ایان کو ایک طرف کرتی سمینا آگے بڑھی، تب ایان آگے آتا کار کا دروازہ کھول گیا، جس میں سمینا سوار ہوئی۔ ایان نے GPS آن کر کے دادا کی بھیجی ہوئی لوکیشن پر کار کو ڈالا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایان نے کار جوہر ٹاؤن کیو گلی میں روکی، جہاں پر ہجوم غفیر لگا ہوا تھا۔ اپنے گلاسز پہنتا ایان کار سے باہر نکلتا دوسری طرف کا دروازہ کھول گیا، جہاں سے نڈھال سے سمینا ایان کا ہاتھ پکڑے باہر آئی۔ آرام سے چلتے ہوئے سمینا ایان کے ساتھ آگے بڑھی تو آنکھوں کے سامنے وہی مناظر آئے جب سمینا یہاں سے گئی تھی۔ باہر مردوں میں بیٹھا معظم اتنے سالوں کے بعد سمینا کو دیکھتا فوراً سے اس کی طرف لپکا۔ سمینا بھی معظم کو دیکھتی اس کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ معظم، صبر سمینا۔ مما؟ ایان کی آواز پر معظم سمینا سے الگ ہوتا ایان کی طرف متوجہ ہوا، جو وائٹ قمیض اور پاجامے میں بازو کی سلیوز کو فولڈ کی، آنکھوں پر گلاسز لگائے فکر مندی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کون سمینا؟ معظم نے پوچھا، جس پر سمینا بولی، میرا بیٹا ہے ایان علی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے سمینا نے ایان کا تعارف معظم سے کروایا۔ معظم، یہ آپ کے ماموں ہیں، جس پر ایان نے ایک نظر معظم کو دیکھا اور منمنایا۔ بابا، ٹائم کم ہے، چلیں۔ عباد کی آواز پر ایان اور سمینا اس کی طرف متوجہ ہوئے، جس پر معظم سر ہلاتا ایان اور سمینا کو لیے اندر چلا گیا۔ عباد نے اس ماں بیٹے کو کوئی رشتہ دار مانتے ہوئے ان کے پیچھے چلا گیا۔ ایرا، کچھ تو کہو، تھوڑا سا رو لو، نیلم نے پاس بیٹھی ایرا کو کہا، جو تابوت کے پاس بیٹھی محمود کی یونیفارم دیکھ رہی تھی۔ جب معظم اندر آیا، جس کے پیچھے سمینا کو پکڑے ایان اندر داخل ہوا۔ سمینا کو دیکھتی آسماں ایک دم سے کھڑی ہوئی کہ یہ کیسے، اتنے سالوں بعد۔ سمینا، جاؤ مل لو، معظم کہہ کر پیچھے ہوا، جبکہ ایان اپنی مما کو کندھوں سے پکڑے آگے ہوتا تابوت کے پاس ہوا۔ محمود؟ سمینا کپکپاتی آواز میں بولی اور آنسوں کا جھرنا بہہ گیا۔ ایرا نے اس آواز پر فوراً سے سر اٹھا اور سامنے روتی سمینا کو دیکھتی کھڑی ہوئی، آنکھوں میں حیرانی لیے۔ ایرا تابوت کے دوسری طرف آئی۔ ایرا کے ایسے کھڑے ہونے پر نیلم اور آبیل فوراً سے اس کے ساتھ ہوئیں۔ مما؟ سمینا کے پاس جاتی ایرا کپکپاتی آواز میں بولی، جس پر روتی سمینا نے ایک نظر اپنے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو سمینا کی ہی پرچھائی تھی۔ فرق بس یہ تھا کہ ایرا کا قد بڑا اور گال پر بنے تل اور اس کی رنگت کا مزید صاف ہونا تھا۔ سمینا تھم سی گئی اس لڑکی کو دیکھ کر، جو نم آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ جب ایان نے بھی اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی مما کو مما کہہ کر پکار رہی تھی، ایان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو چائے خانہ میں ایان نے دیکھا تھا، جس کی تصدیق اس لڑکی کے ساتھ کھڑی اس کی دوستیں کر رہی تھی۔ مما؟
ایرا کہتی سمینہ کی گلے لگتی رونے لگی، جبکہ سمینہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کی پرچھائی اور ماما۔ ایرا بس کرو۔ نیلم کی نام آواز پر سمینہ کے خود سے لگی ایرا کو دیکھا، تبھی وہاں معظم اور عباد ہے۔ ایرا اجازت دو، بھائی کو ان کی آخری منزل تک لے کر جانا ہے۔ چاچو کی آواز پر ایرا سمینہ سے الگ ہوتی ایک نظر تابوت پر ڈال گئی، جی بھر کر اپنے پاپا کو دیکھنے لگی۔ سمینہ نے ایرا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سر ہاں میں ہلایا۔ ایرا نے چھپ کر شیشے سے نظر آتے اپنے باپ کے منہ کو چومتی رو دی۔ آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا پاپا۔ پاپا آپ مجھے چھوڑ گئے اس دنیا میں پاپا۔ ایرا کی آہو بکا سے ایک بار پورا ہال رو دیا۔ تب سمینہ آگے ہوتی ایرا کو تھام گئی۔ ماما یہ کیسا وصل ہے، آپ ملی تو پاپا مجھے چھوڑ گئے، دادی بھی چلی گئیں، امی بھی، اور اب پاپا بھی۔ میں کرب میں ڈوبی ایرا کی آواز پر سمینہ کو معلوم ہوا کہ اس کی اماں بھی اس جہاں سے رخصت ہو چکی ہیں۔ دکھ اور غم ایک بار پھر تازہ ہوا، وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگتی رو دیں۔ سمینہ، ایرا۔ معظم کی آواز پر ایرا نے اپنے چاچو کو دیکھتے سر ہاں میں ہلا گئی، جس کو سمجھتے ہوئے تابوت کے چاروں کونوں میں عباد، معظم اور ایان کے ساتھ ایک سپاہی آگے ہوتا اونچی آواز میں بولا، کلمہ شہادت، اللہ اکبر، فی امان اللہ پاپا۔ ایرا کہتے ساتھ سمینہ کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کے روتی، جس کو رابیل، فضل اور نیلم نے سنبھالا۔ اسی دوران آسماں ایک کونے میں بیٹھی رہی، جبکہ زباریہ کی نظریں اس آنے والے شخص پر تھیں جو زباریہ کو ہاٹ اینڈ ڈیشنگ لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تدفین کے بعد معظم عباد اور ایان کے ساتھ گھر واپس آیا، تب عباد مہمانوں کو کھانا کھلانے میں لگ گیا۔ انکل اب اجازت دیں۔ ایان کی بات پر معظم نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ بیٹا کدھر؟ انکل اب ہم نکلتے ہیں، دادا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، معظم نے کہا، جس پر ایان سر ہلاتا اندر اپنی ماما کے پاس چلا گیا۔ مگر ہال میں ایان کو سمینہ نظر نہ آئی تو پاس سے گزرتی رابیل سے پوچھا، ایکسکیوز می مس۔ جی، رابیل رکتی ہوئی بولی، میری ماما سمینہ صفدر علی کدھر ہے؟ وہ ایرا کے کمرے میں ہے۔ رابیل بول کر جانے لگی، تب ایان نے پوچھا، کون ایرا؟ جس پر رابیل کو حیرانی ہوئی، پھر اپنی حیرانی پر قابو پاتی بولی، ایرا محمود، جس کے پاپا کی اب بھی تدفین کر کے آئے ہیں آپ ابھی۔ جس پر ایان سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا نام ایرا محمود ہے، پھر بولا، کدھر ہے اس کا کمرہ؟ رابیل نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا۔ ایان نے سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا۔ ایان کے جانے کے بعد رابیل بولی، عجیب ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماما، کمرے کا دروازہ بجا کر ایان نے پکارا تو نیلم نے دروازہ کھولا۔ ایان کو دیکھتی پورا دروازہ کھولتی غزل کو اشارہ کرتی باہر چلی گئی۔ اب کمرے میں سمینہ، جس کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی ایرا، اور دروازے کے پاس کھڑا ایان علی تھا۔ ایان نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، جو پرانے فرنیچر سے سجا ایک سادہ کمرہ تھا۔ آؤ ایان، ادھر آؤ میرے پاس۔ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں سمینہ نے ایان کو پکارا، جس پر ایان سمینہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹی چھت کو دیکھتی ایرا کو دیکھ کر بیڈ کے پاس آیا۔ جی ماما، اسپاٹ انداز میں ایان بولا، جس پر سمینہ نے ایان کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پر وہ نام میں سر ہلا گیا۔ یہ تمہاری نانی امی کا کمرہ ہے، جانتے ہو ایان، اس کمرے سے میری بہت سی یادیں جڑی ہیں۔ وہ سامنے لگی تصاویر دیکھو، جس میں محمود، معظم اور میں ہیں، یہ ہمارا بچپن ہے۔ سمینہ کے اشارے پر ایان نے بیڈ کے سامنے والی دیوار پر لگی تصاویر دیکھی، یہ ایرا محمود ہے، محمود احمد کی بیٹی۔ اس سے آگے سمینہ کچھ بولتی ایان تیز آواز میں بولا، For God's sake mama, I'm not here to listen your childhood memories. I have to go back. It would be fine if you come with me. ایان۔ سمینہ ایان کے غصے سے بھری آواز سن کر بولی، تب ایان غصہ قابو کرتے بولا، What ایان ماما؟ This is the house. Why you forget your pain when they throw you out of the house in midnight? I can't stay out anymore. Come, we have to go back. ماما، ایان کی بات سن کر ایرا نے سمینہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، جس پر سمینہ اسی کی طرف متوجہ ہوئی جو نام آنکھوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ایان نے سمینہ کو پکارا۔ سمینہ نے اپنی نظر ایرا سے ہٹا کر ایان کو دیکھا، جو اپنے غصے کو قابو کرتا لال ہو رہا تھا۔ تب سمینہ ایرا سے بولی، ایرا میری بچی، ابھی ماما کو جانا ہے، میں جلد ہی واپس آؤں گی۔ مت جائیں ماما، آنسو سے بھیگی آواز میں ایرا بولی، جس پر ایان نے سر جھٹکا۔ ماما، شی از ٹرائنگ ٹو فول یو، کم، آئی ایم ویٹنگ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس۔ ایان کہہ کر نکل گیا، جس پر سمینہ ایرا کو پچکارتی ہوئی بولی، ایرا مجھے اب جانا ہے، جلدی آؤں گی تمہارے پاس، تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ وعدہ ماما؟ پکا وعدہ۔ سمینہ کچھ سوچتی ہوئی بولی، جس پر ایرا سمینہ کے گلے لگتی اس سے الگ ہوئی۔ تب نیلم اور رابیل کھانا لے کر کمرے میں آئیں۔ اب ایرا کھانا کھائے گی اور اپنی دوائی لے کر آرام کرے گی، ٹھیک ہے نا ایرا؟ جی ماما۔ پھر سمینہ نیلم میں رابیل سے ملتی باہر چلی گئی۔ معظم؟ باہر آ کر سمینہ نے معظم کو پکارا، جو کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تم جا رہی ہو؟ معظم نے پوچھا، جس پر سمینہ سر ہاں میں ہلاتی ہوئی بولی، جا رہی ہوں، مگر جلد ہی واپس آؤں گی۔ اس گھر سے کچھ لینا ہے، امید ہے کہ تم مجھے اس بار نا امید نہیں کرو گی۔ زلیخا منزل کو دیکھتی سمینہ بولی، جس پر معظم سر ہلا گیا۔
اماں نے جانے سے پہلے ماموں والا پورشن تمہارے نام کر دیا تھا. ایرا کی طرف سے معافی مانگتا ہوں, وہ اپنے حواس میں نہیں ہے تبھی تم کو مما کہہ کر پکار رہی ہے. مجھے گھر سے کوئی سروکار نہیں ہے معظم, میں اس گھر پر اپنا حق کب کا چھوڑ چکی ہوں. رہی بات ایرا کی, مجھے ماما کہنے کے پیچھے جو بھی وجہ تھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس تم سے اتنا کہوں گی کہ جب میں تم سے کچھ مانگوں تو مجھے وہ دے دینا. اپنی بات کہہ کر سمینہ نے رکنا ضروری نہیں سمجھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. مما آپ نے دیکھا؟ ایان اور سمینہ کے جانے کے بعد زباریہ آسماں کے کمرے میں آتی بولی جو اب سر پر دوپٹہ باندھے ہوئے لیٹی ہوئی تھی. کیا دیکھنا تھا زوبی؟ مما وہی سمینہ آنٹی کا بیٹا, اشتیاق سے زباریہ بولی, جس پر آسماں نے سر پر رکھ کے اپنے ہاتھ کو ہٹا کر زباریہ کو دیکھا جو کہیں اور گم ہوتی مسکرا رہی تھی, جس پر آسماں نے ایک ٹانگ زباریہ کو ماری. اس کے خواب بھی مت دیکھ ورنہ چمڑی اتار دوں گی تیری میں. بیڈ سے نیچے گری زباریہ کو سخت الفاظ میں آسماں کہتی دوبارہ سے لیٹ گئی. پر مما, زباریہ کچھ کہتی تب آسماں دوبارہ سے بولی, دفع ہو جا یہاں سے, مارنا کھا لی مجھ سے اب تو. زباریہ فوراً سے آسماں کے کمرے سے رفو چکر ہوئی. اللہ 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 کر کے محمود سے جان چھوٹی ہے, اب اوپر سے یہ سمینہ منحوس آ گئی ہے. ایک عذاب کم تھا ایرا کی صورت جو یہ بھی آ گئی اب. سوچ کچھ آسماں سوچ. سر پر ہاتھ مارتے ہوئے آسماں نے کہا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. آسماں جہاں ایک ایسی عورت جو ایک جسم فروش تھی, اپنی خوبصورتی کیش کروانا جیسے اس کا بائیں ہاتھ کا کھیل ہو, تبھی اس گندے کھیل میں اپنی بہن کو بھی شامل کیا جو غربت میں بھی خوش تھی, مگر آسماں کے اندر زیادہ کی چاہ نے عظمیٰ کو دلدل میں ڈال دیا جو اپنی بہن کی خوبصورتی سے جلتی تھی. حسد کی آگ میں جلتے ہوئے آسماں نے عظمیٰ کو اس کھیل میں مہارت حاصل کروائی. عظمیٰ کی جب معظم سے ملاقات ہوئی تب آسماں کسی ایسے انسان کی تلاش میں تھی جس کے ساتھ وہ اپنے آگے کی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی لت کو بھی جاری رکھے, اور معظم احمد ایک ایسا ہی انسان تھا, کانوں کا کچا, بے وقوف اور جو کہو وہ مان جانے والا. جب عظمیٰ نے اپنی ماں بننے کی خبر معظم کو دی, جس کو سنتے ہی وہ مکر گیا, گالیاں بکتا گھر سے چلا گیا, جس کا پیچھا آسماں نے کیا. پھر آسماں نے معظم کو شیشے میں اتارا کہ عظمیٰ ایک جسم فروش عورت ہے جس کی کوکھ میں نہ جانے کسی کا گند پل رہا. تب معظم نے آسماں کا یقین کرتے ہوئے اس سے شادی کی, مگر آسماں کے اندر کی حسد اور ہوس کی آگ ختم نہ ہو پائی, جس کا شکار سمینہ ہوئی اور سمینہ کے بعد ایرا, اور ایرا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کتنے دنوں کی چھٹی پر آئے ہیں آپ؟ چائے کا کپ منڈیر پر رکھتی سمینہ نے محمود سے پوچھا جو اس کو دیکھ کر مسکرا گیا. 1 ہفتے کی. اتنی کم کیوں؟ سمینہ 1 ہفتے کی چھٹی کا سن کر منہ بناتی بولی. تب محمود نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا, کیونکہ اماں سے کہا ہے اگلے ماہ اب آؤ تو میری اور تمہاری شادی کروا دیں. کیا؟ سمینہ حیرانی لیے بولی. بالکل. محمود نے آدھا کپ چائے کا پی کر سمینہ کو کپ واپس کیا, جس پر اس نے پہلے کپ کو پھر محمود کو دیکھا. تب محمود نے کہا, سنا ہے کہ جھوٹا پینے سے محبت بڑھتی ہے, میں نے سوچا آزما لیتا ہوں. سمینہ محمود کی بات سن کر مسکراتی سر جھکا گئی. سنو, کچھ سوچا ہے میں نے. کیا؟ محمود کے کہنے پر سمینہ نے پوچھا. یہی کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا پہلا تو اس کا ایان محمود نام ہوگا. محمود نے محبت بھرے انداز میں کہا, جس پر سمینہ فوراً سے بولی, اور اگر بیٹی ہوئی تو؟ جب سمینہ کو پتہ چلا وہ کیا کہے گی تو وہ فوراً سے جانے لگی. تب محمود نے سمینہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے روکا. جانے دو. سمینہ ہاتھ چھڑاتی منمنائی. چلی جانا, پہلے بتاؤ کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا نام رکھو گی؟ سمینہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے محمود نے پوچھا. تب ہمت کرتی سمینہ نے کہا, اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام ایرا محمود ہوگا. سمینہ کے منہ سے بیٹی کا نام سن کر محمود مسکرا گیا. پھر بولا, اور اگر بیٹا تو اس کا نام ایان محمود ہوگا. یاد رکھنا, چونکہ ایرا اور ایان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 پیالوں کا نام ہے جس میں وہ پانی اور دودھ پیتے تھے. کہتے ساتھ ہی محمود نے سمینہ کا ہاتھ چھوڑا, جس پر وہ بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی. تو تم نے میرا کہا پورا کیا محمود, اپنی بیٹی کا نام ایرا محمود رکھا. ماضی کی وہ شام یاد کرتی سمینہ چائے کا کپ لیے بیٹھی تھی. تب ایان سمینہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا, جس کو سمینہ نے دیکھا. اور میں نے تمہارا کہا پورا کیا, اپنے بیٹے کا نام ایان رکھا. کیا ہوا مما, ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ؟ ایان کی آواز پر سمینہ ہوش میں آتی بولی, دیکھ رہی ہوں میرا بیٹا بڑا ہو گیا. گڈ فار یو. ایان کہتا مسکرا دیا. سمینہ ایان پر نظر رکھتے ہوئے مسکرا دی. مشابہت تھی ایان اور محمود میں, مگر ایان ستر علی کا بیٹا تھا. ہاں ہاں یا اٹ از. ایان, سمینہ سنجیدہ ہوتی بولی. جی بیٹا, میں ایرا کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں. سمینہ کی بات پر ایان نے ناسمجھی سے اپنی مما کو دیکھا. پھر بولا, مما جس سے آپ پہلی بار ملی ہیں اس نے تو آپ کو دیکھ کر مما کہہ دیا تھا. اب اور کتنا بنانا ہے؟ اتنا کہ وہ میرا سامنے رہے. اور یہ کیسے ممکن ہے مما؟ ایان نے مسکراتے ہوئے پوچھا. اگر میرا مطلب تم مجھے غلط مت سمجھنا, اگر تم ایرا سے شادی کر لو. سمینہ نے کہا, جس سے ایان کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہوئی. وہاں غصہ در آیا. کیا؟ ایان, بات سمجھنے کی کوشش کرو میری. ایان کے کھڑے ہونے پر سمینہ نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے رسانیت سے کہا, کیا سنوں میں مما؟ آپ بھول گئی ہیں؟ میں نہیں بھولا, یہ وہی فیملی ہے جس نے آپ کو آپ کے ہی گھر سے بے دخل کیا, اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اس فیملی سے میں شادی کروں؟ امپاسبل مما.
ایان میں کچھ نہیں بھولی، پر جانے کیوں مجھے ایرا اپنے جیسی ہی لگی تبھی۔ ایسا سوچنا بھی مت ماما، میں اس انسان کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا، دیٹس اٹ۔ غصے سے کہتے ایان کار کی چابی لیتا باہر چلا گیا، جبکہ سمینہ روتے ہوئی بولی، میں نہیں بھولی ایان، پر ایرا محمود کی نشانی ہے جس کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں، جو ایسے ہی ممکن ہے۔ ولا سے باہر جاتے ایان نے اپنی مما کی آواز سنی، ایک نظر اندر کی طرف ڈال کر کار سٹارٹ کرتا تیزی سے باہر چلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔